بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں ہے، اس کی علامات، وجوہات اور علاج۔ آج میں آپ کو علاج میں 2 زبردست کامیاب دوائیاں بتاؤں گا جو ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کریں گی۔ ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن میں آپ کو چند علامات بتاتا ہوں۔ اگر آپ کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہوں تو آپ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں۔ پہلے نمبر پر تو سر میں ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا، متلی، قے اور بے چینی کی کیفیت، تھکاوٹ اور گھبراہٹ ہوتی ہے، منہ خشک ہوتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ چکر بھی آتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں۔ اب میں آپ کو اس کی وجوہات بتاتا ہوں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر امراض معدہ۔ اگر آپ کا معدہ درست نہیں ہے، گیس، قبض، تیزابیت ہے تو آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول لیول زیادہ ہے تو یہ دوسری بڑی وجہ ہے بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی۔ موٹاپے کا شکار لوگ بھی بلڈ پریشر کے مریض ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذہنی پریشانی آج کے دور میں بہت زیادہ ہے، یہ بھی ایک اہم سبب ہے بلڈ پریشر کا۔ اگر آپ گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں، مثلا گردے میں پتھری ہے یا سوزش ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ تھائرائیڈ اور شوگر کے مریضوں کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ بلڈ پریشر بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی بیماری کا اظہار ہے۔ کسی نہ کسی وجہ سے کوئی عضو بیمار ہے تو اس وجہ سے اس کا اظہار ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کا علاج بتانے سے پہلے میں آپ کو چند احتیاطی تدابیر اور پرہیز بتا دیتا ہوں۔ جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے علاج کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمک، چکنائی، تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، غصہ نہ کریں، وزن کو کنٹرول کریں، روزانہ واک کریں، پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف۔ آج میں آپ کو ہومیوپیتھک کی درجہ اول کی 2 دوائیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو بلڈ پریشر میں استعمال ہوتی ہیں، جو دل کے امراض میں استعمال ہوتی ہیں، دل کی کمزوری میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں جو پہلی دوائی ہے وہ ہے راولفیا۔ یہ دوائی ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس کا نام میں نے اسکرین پر لکھ دیا ہے۔ یہ دوائی دل کی دھڑکن کی بے قاعدگی، اس کے علاوہ قبض، ذہنی پریشانی اور عمر کی زیادتی کی وجہ سے ہونے والے ہائی بلڈ پریشر میں انتہائی مفید ہے۔ اس دوائی کو آپ نے مدر ٹنچر میں لینا ہے اور 10-10 قطرے 3 ٹائم آدھے کپ پانی میں استعمال کریں۔ راولفیا کے ساتھ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک دوائی ہے کریٹیگس، یہ دل کا بہت اچھا ٹانک ہے، کولیسٹرول لیول کو کم کرتی ہے، دل کے پٹھوں کی سوزش اور دل کی کمزوری میں بے حد مفید ہے۔ اس دوائی کو بھی آپ نے مدر ٹنچر میں لینا ہے، میں نے اسکرین پر لکھ دیا ہے۔ اس کو بھی 10-10 قطرے صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم آدھے کپ پانی میں استعمال کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض دونوں دوائیوں کو استعمال کریں، یعنی دونوں دوائیوں کے 10-10 قطرے 3 ٹائم لیں۔ یہ 2 دوائیوں کا نسخہ بہت زبردست اور کامیاب علاج ہے۔ کریٹیگس کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک پروگرام تفصیل سے کیا ہے، اگر آپ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو میرا وہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام۔